أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا کمزور حالت میں، پھر کمزوری کے بعد قوہ مضبوط بنا دیا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر طاقتور بنانے کے بعد کمزور اور بوڑھا کر دیا۔ اللہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، قادر مطلق ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو انسان کو اس کی حیثیت اور اس کی اوقات اور پوری زندگی کا خلاصہ گویا انسان کو بتایا کہ کیسے سب سے پہلے بچپن کمزوری کی حالت میں، نہ پکڑنے کی طاقت، نہ چلنے کی طاقت، نہ بیٹھنے کی طاقت، نہ کھانے کی طاقت، کچھ بھی نہیں، اپنے ہر عمل میں اپنی ماں کا، اپنے والد کا محتاج ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ بچہ جوانی کی دلیس پر قدم رکھتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں قوہ، تو ہم اسے مضبوط بنا دیتے ہیں، بڑے بڑے کام سر انجام دے دیتا ہے، پہاڑوں کو ہلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن پھر جوانی کے بعد جب 40 45 50 سال کے بعد بڑھاپے کی طرف ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو پھر اسی طرح کمزور، نہ بات کرنے کے لیے، بات کرتے ہوئے زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، منہ سے دانت بھی آہستہ آہستہ غائب ہونے لگتے ہیں، چلتے ہوئے قدم بھی لڑکھڑا جاتے ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں رہی جو جوانی میں تھی۔ یہ سارے مراحل ہم اپنی زندگی میں ہر انسان دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے استحضار کروا رہے ہیں۔ میں ان چیزوں کا استحضار بھی رکھنا چاہیے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر مضبوط، پھر کمزور کر دیتا ہے، تو وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے اور ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ کہیں گے وہ نہیں ٹھہرے غیر ساعہ، دن کے ایک حصے کے سوا، ساعہ ایسے تو چند لمحوں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح یہ لوگ الٹے چلا کرتے تھے۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو پوری زندگی کا نقشہ تمہیں بتا دیا ہے کہ کس طرح تمہارا بچپنا، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، تقریباً 60 70 100 سال تم نے دنیا میں گزارے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ بھائی ہم دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں۔ اسی طرح یہ لوگ الٹا چلا کرتے تھے، دنیا کے اندر آخرت کا انکار اور آخرت میں آ کر دنیا کا انکار۔ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وقال الذین اوتوا العلم، جی، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا، وہ لوگ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم ٹھہرے ہو اٹھنے کے دن تک۔ بعث سے مراد مرنے کے بعد اٹھنا، مرنے کے بعد اٹھنا، تو یہ لوگ اس چیز کا انکار کرتے تھے۔ تو اہل علم اور اہل ایمان، کیونکہ بہت سے اہل علم بھی ایسے ہوں گے، یہود و نصارہ میں ایسے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، تو فرمایا کہ اہل ایمان بھی ہوں، اہل علم بھی ہوں،
وہ ان کو بتائیں گے تم دنیا میں کتنی مدت ٹھہرے ہو، اور یہ فہذا یوم البعث، اٹھنے کا دن ہے، لیکن تم لوگ نہیں جانتے۔ جانتے تو یہ لوگ سب کچھ تھے، یہاں جو کہا کہ تم جانتے نہیں تھے، تو ظاہر ہے جاننا، علم صرف جاننے کا نام نہیں، جاننا تب معتبر ہوتا ہے جب آپ مانتے بھی ہوں۔ اگر آپ شریعت کے سارے حکم جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے ہی یہ لوگ جانتے تو تھے کہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حق پر ہیں، اور اللہ کی ذات ہی واحد ذات ہے اس کائنات کو چلانے والی، لیکن مانتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن نفع نہیں دے گا ظالم لوگوں کو ان کا معذرت کرنا، اور نہ ہی وہ معذرت کرنے کا موقع دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آئیں تو یقیناً کافر لوگ کہیں گے ان انتم الا مبطلون، نہیں ہو تم مگر اہل باطل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے جو لوگ جانتے نہیں ہیں۔ نہ جاننے سے مراد یہاں پر بھی یہی ہے کہ مانتے نہیں ہیں، اور مثالوں سے مراد یہی کہ ہم نے انسان کو اس قرآن کے اندر ہر طرح کی مثالیں دے کر سمجھایا ہے تاکہ راہ راست پر آ جائے۔ اور یہ مشرکین مکہ جو آپ سے بار بار مطالبہ کرتے ہیں نشانیوں کا اور اپنی من چاہے معجزات کا، تو اس کے دینے کے آپ بھی پابند نہیں ہیں، ہم بھی پابند نہیں ہیں، کیونکہ جس نے ماننا ہے تو جو معجزات آپ نے دکھا دیے اس کو مان لینا چاہیے، اور جس نے نہیں ماننا تو اس کو اگر آپ سب نشانیاں دکھا دیں تب بھی ان کا جواب ہوگا ان انتم الا مبطلون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولنے والے اہل باطل۔ تو پھر یہ لوگ کیوں نہیں مانتے نشانیاں دے کر؟ بات یہ ہے کہ ان کی مدت گزر چکی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت دی تھی اسے یہ لوگ کھو چکے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے نہیں ہیں۔ آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ آپ کو خفت پر مجبور نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ بعض حضرات نے ترجمہ کیا یستخفن کا، آپ کو سست نہ کر دیں، یعنی آپ کہیں اس بات کا مایوسی کا شکار نہ ہو جائیں، آپ کہیں اپنے معاملات میں کمی کوتاہی نہ کرنے لگ جائیں ان لوگوں کی وجہ سے۔ پہلے میں نے کئی موقع پر یہ بات عرض کی ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے اس میں اصل مقصود عام امت کو سنانا ہوتا ہے کہ بھائی ایسا نہ کرو کہ دوسروں کی وجہ سے حق کے لیے تم حق باطل کے مقابلے میں حق کو کمزور کر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حق کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے سارا جہاں مخالف کیوں نہ ہو۔ تو دوسروں کی وجہ سے آپ دینی معاملات میں، حق کے معاملات میں اور دین اسلام پر عمل کرنے میں سستی اور کوتاہی نہ کریں۔ جیسا کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ عام طور پر بہت سی چیزیں، بہت سی نیکیاں ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے دوست اس کا تقاضا کر رہے ہوتے، اور بہت سی چیزیں، بہت سے گناہ ہم اس لیے کر بیٹھتے ہیں کیونکہ ہمارا معاشرہ اور ہمارے دوست احباب رشتہ دار ہم سے اس کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ کرنا چاہیے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستخفنک الذین لا یوقنون، آپ کو خفت پر مجبور نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔